کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اس بستی میں آنے والوں کو ہم نے وہاں پر ان کا واپس آنا حرام قرار دے دیا، اب وہ نہیں واپس آئیں گے۔ حتیٰ کب آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور جب وہ ایک بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس آیت کے اوپر علامہ اقبال جیسے آدمی نے بھی ایک بہت خوبصورت شعر لکھا جو میں کئی دفعہ سنایا بھی ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ بستی یروشلم کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی کئی دفعہ اس کا ذکر ہو چکا کہ اس بستی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی اور اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، تو اس صلیب دینے کے کچھ عرصے کے بعد ٹائٹس جرنیل نے اس کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ پوری کی پوری بنی اسرائیل جو ہے اس کو وہاں سے نکال باہر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سناتے ہیں قطعناہم فی الارض امما، ہم نے آپ کو دنیا پوری میں بکھیر کے رکھ دیا، امم میں تقسیم کر دیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں یہ ہے کہ وجئنا بکم لفیفا، جب ہم آخر کے زمانہ آئے گا تو ہم آپ کو دوبارہ اکٹھا کر لیں گے، لیکن یہاں پر کہا ہے کہ حرام قرار دے دیا، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب واپس آئیں گے جئنا بکم لفیفا کب ہوگا؟ جب حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ان کو ہم کھول دیں گے۔ اب یہودی جو ہیں 1920 میں انہوں نے آ کے وہاں رہنا شروع کیا، جو ایک حدیث ملتی ہے ابن ماجہ کی بھی کہ وہ جب پہلی لشکر ان کا گزرے گا اور گزر کے جب وہ پہنچیں گے وہاں پر یروشلم میں اس علاقے، تو یاجوج و ماجوج بحر تبریہ کو کراس کرتے اس میں پانی ہوگا، لیکن جب دوسرا لشکر آئے گا تو پانی ختم ہو جائے گا۔ تو 1920 میں اگر واپس آنا شروع کیا ہے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی حدیث اس ٹائم لائن کے اگینسٹ جاتی ہے وہ یقیناً قرآن کی اس ٹائم لائن کو رد کرتی ہے، تو وہ ایک بنیادی اصول یہی ہے کہ اس کو بھی رد کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لوکیشن یاجوج اور ماجوج کی ایک طویل عرصے سے کبھی بھی زیر بحث نہیں رہی کہ کون سی ہے، کیونکہ ذوالقرنین کی حکومت جو تھی وہ کس جگہ پہ تھی وہ احادیث کے اندر اور باقی جگہوں پہ مل جاتی ہے۔ اب جہاں اہم ترین بات جس کو میں یہاں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو دنیا معلوم دنیا تھی آباد، باقی دنیا ایسی تھی کہ جہاں تک تہذیب اور ان باقی چیزوں کا اثر نہیں پہنچا ہوا تھا، مثلا جیسے ایمیزون کے فارسٹ ہیں، جو جنگلات ہیں جہاں پر لیٹن امریکہ کا علاقہ یہ جہاں نہیں تھا، امریکہ کے جو ریڈ انڈینس ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی تہذیب نہیں ملتی جس طرح کی تہذیب جو ہمارے اس علاقے کے اندر تھی۔ آسٹریلیا ہے، اس طرح نیوزی لینڈ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں انسان جو ہے بڑے دیر کے بعد پہنچے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جو بنیادی جغرافیہ تھا، اس جغرافیہ کے اندر آپ کو مصر مل جائے گا، آپ کو حبش مل جائے گا، آپ کو یمن مل جائے گا، آپ کو عراق مل جائے گا، آپ کو ایران مل جائے گا، آپ کو آذربائیجان مل جائے گا، آپ کو پورا روم مل جائے گا۔ یہ جو روم جو کہ اوپر کے اس کیسپین کے نیچے کا جو روم ہے، جس کے اندر جرمنی بھی ہے، جس کے اندر اسپین بھی ہے، جس کو اندلس کہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہند مل جائے گا، اور آخری جو دیوار کے ساتھ جگہ ہے وہ چین مل جائے گا، آخری جو باؤنڈری بنتی ہے، دیوار نہیں کہہ سکتے، باؤنڈری بنتی ہے۔ تو آپ کی تمام طرح حدیث کا دائرہ جو ہے وہ اسی تک ہے۔ یہ یعنی صرف آپ کا نہیں، تمام تینوں مذاہب، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام، بلکہ ان کو تینوں مذاہب کو ہم تو ان کو ایک ہی مانتے ہیں، ایک ہی لڑی میں مانتے ہیں، تو ان تینوں کے اندر یہی پورے کا پورا جغرافیہ تھا۔ اس جغرافیے کے حساب سے فتن کی احادیث بھی موجود ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ آخر میں واپس اسی جگہ پہ سمٹ جائے گی، اور باقی دو جو علاقے ہیں جو کہ دور کے ہیں، جن میں امریکہ، کینیڈا، یہ وہ اس طرح کا علاقہ ہے، اور اس طرح چین کے روس اور یہ اوپر کے علاقے جو بہت اوپر کے علاقے بیاباد یا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے علاقے ہیں،
ان علاقوں کا تذکرہ شاید اس لیے نہیں ملتا کہ بنیادی طور پر یہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے جو کہ یاجوج اور ماجوج کے طور پر بلٹ اپ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہماری کسی نہ کسی وقت لڑائی جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آخری لڑائی جو ان کے ساتھ ہوگی. کیونکہ اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے تصور کے اندر 1920 ایک بنیادی طور پہ واٹر شیڈ ہے کہ جب پہلا یہودی جو ہے، پہلا قافلہ یہودیوں کا جو ہے وہ وہاں پر آنا شروع ہوا. اب یہ یہودی وہ ہیں کہ جو نسلاً بنی اسرائیل نہیں ہے، اور اس کے اوپر پورا یورپ شاہد ہے کہ یہ بیسیکلی اشکنازی جوز ہیں، اور اشکنازی وہ جوز ہیں کہ جو کیسپین کے اوپر وہ علاقہ جس کو اب روس یا یہ پورا علاقہ کہتے ہیں، یا وائکنگ کا علاقہ جو تھا، ان کو ملو کے اگر کوئی جگہ بنتی ہے تو وہاں ایک علاقہ تھا جس کا قبیلہ تھا جس کو خزہ قبیلہ کہتے تھے، اور اس قبیلے نے اسلام یہودیت قبول کر لی تھی. تو وہ واحد ایکسیپشن ہے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہودی بن سکتے ہو، اور ان لوگوں نے 2000 سال تک یہودی ہونے کے ناطے سے اور یہودی ایمان قبول کرنے کے ناطے سے پورے یورپ میں ظلم برداشت کیا ہے. ایزابیلا فرڈیننڈ کے زمانے میں ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ جس کا تصور 1492 کے اندر کہ ان کو زبردستی جب عیسائی کیا گیا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ تم صبح کے وقت سور کے گوشت کا ناشتہ کرو اور تم ہفتے کے دن دکانیں کھولو. یہ ٹسکنی سے نکالے گئے، ملان سے نکالے گئے، وینس سے نکالے گئے، ان کو چھوٹے چھوٹے غلیظ ترین علاقوں میں بند کیا جاتا تھا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے 1896 تک ایک طویل عرصہ 2000 سال کا جو تھا یہ مار کھائی، اور پھر اس کے بعد 1896 سے ان کے پروٹوکول آف زائنزم جب آئے ہیں تو انہوں نے پھر اس کے بعد ایک مقابلہ کرنا جو ہے وہ چاہا ہے کہ اب ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس زائنزم پروٹوکول میں کہا کہ اب کافی ہو گئی، اب ہمیں اس بشارت کی وجہ سے کہ جو بشارت کا وقت قریب آ گیا ہے کہ ہمارا ایک مسیح آئے گا اور ہمیں پوری دنیا پر ہمیں رول کر کے بتائے گا، جو عالمی حکومت قائم کرے گا، اس کے لیے ہمیں اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اور اس سینیریو کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ جب نکلے ہیں تو انہوں نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ رومن کیتھولک کرسچینٹی کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہے، اور اس میں سے بالفور کا وہ ڈیکلیریشن نکلا ہے جس میں جو برطانوی وزیر خارجہ کا ڈیکلیریشن تھا، جس نے روتشیلڈ کو خط لکھا تھا کہ اب ہم یہ ماننے کو تیار ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایوری جو living in any part of the world is to be considered as one nation. ہر دنیا کے خطے میں کہیں بھی کوئی یہودی ہے اس کو ایک قوم تصور کیا جائے گا، and he has all the right to go back to his promised land. اور اس کا وہ حق ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی promised land میں جائے گا. تو یوں وہ ایک پورے کا پورا دونوں کا ملاپ پیدا ہوا. لیکن اس ملاپ سے اور کچھ نکلا یا نہ نکلا، ایک چیز بہت اہم نکلی، اور وہ تھی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. اور وہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن تھی. آپ 1920 کے ارد گرد کے جتنے بھی واقعات، میں نے بار بار اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے کہ 1920 کو اچانک نہیں آ گیا تھا کہ ایک دم جسے کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ایک طوفانی تبدیلیاں آ جائیں. اس کے پیچھے بہت بڑی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تھی جو کہ یہودیوں نے اور سیکولر لابیز جو کہ عیسائیت میں سے پیدا ہو چکی تھی اس نے کی تھی. لیکن 1920 کے اندر جب اللہ تبارک فرماتا ہے کہ ہم من کل حدب ینسلون، کہ وہ زمانہ جب آئے گا جب یہ تم بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. اس میں ہوا کیا؟ مس ورلڈ کا پہلا کمپٹیشن اسی زمانے کے اندر آیا. سود کا پورا نظام جو کرنسی کا اسی زمانے کے اندر آیا. ڈیموکریٹک سسٹم جو تھا، جو اقبال کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، وہ اسی زمانے کے اندر آیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایف کے جو پہلا نیوڈ بیچ اسی زمانے کے اندر آیا. پورنوگرافک فلمیں اس زمانے کے اندر آئیں. سود کا پورا نظام اس زمانے کے اندر. بہت تفصیل سے اس کے اوپر میں اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ پورے کا پورا ایک ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو تھی وہ آئی. اب اس کے بارے میں عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی سویلائزیشن ہے، اور یہ یاجوج اور ماجوج کی سویلائزیشن کی انتہا جو ہوئی ہے، یہ اپنی پیک پہ جو گئی ہے وہ امریکہ کے اندر گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ یہ یورپ کے ایک بالائی علاقوں کے اندر
موجود ہے. ایسٹرن یورپ جو ہے اس سے شاید اس سے علاقہ جو ہے اس میں شاید اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, لیکن وہ علاقے جہاں آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے وہاں نہیں ہے, جہاں بیسیکلی دوسری کرسچینٹی ہے جسے کہتے ہیں رومن کیتھولک کرسچینٹی, اس کے اندر موجود ہے. اور کرسچینٹی میں بھی جو سب سے اہم ترین لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایونجلسٹ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں پاکٹس میں نظر آ جاتے ہیں. تو ان سارے سینیریو کے اندر ایک تصور ہمارے علماء نے بہت طویل عرصے سے یہ بنایا ہوا ہے, ایک ترتیب سی بنائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے, پھر سیدنا عیسیٰ آئیں گے, اور سیدنا عیسیٰ کے بعد اچانک جو ہیں وہ پھر جب وہ فتح حاصل کر رہے ہیں تو یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور سیدنا عیسیٰ ان سے مقابلہ کریں گے اور کوہ طور پہ اپنی امت کو لے جائیں گے اور پھر حکم کا. یہ ترتیب کہیں بھی احادیث میں مجھے نظر نہیں ہے اس طرح سوائے ایک حدیث کے, اور وہ بھی بہت جسے کہتے ہیں ضعیف احادیث میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سینیریو جو ہے جہاں جنگیں جو ہیں وہ چلتی ہوں گی, اور جب یہ پورے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر آخری جنگ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہوگی. کیونکہ جو بخاری کی پہلی حدیث ہے یاجوج اور ماجوج کے اوپر, اس کے اندر یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ قائم چلتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ تو اس وقت ختم ہونا ہے کہ جب موقوف ہونا ہے, کہ جس وقت ایک مکمل طور پہ 3 سال کے لیے آپ خود سوچیں کہ مکمل طور پہ قتل عام, منا کا قتل عام بڑا مشہور, اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی کا آنا اور ان کا مدینہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچنا, ایک بڑی تفصیل ملتی. ایک تو یہ اہم علامت ہے کہ ان کے بعد. دوسری جو چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو مسلمانوں کو کچھ خبری عطا فرمائی تھی, یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو 100 میں سے 90 لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے 10 آپ ہوں گے جو جنت میں جانے والے مسلمان ہیں, باقی جو ہے بنی نوع اسلام سے یاجوج ماجوج جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایتھیزم کا جو ایک سیکولرزم کا الحاد کا جہاں پرچار ہوتا ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ جو ہے وہ تہذیب جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں. اب آتے ہیں موجودہ سینیریو کے اندر. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ میرا اندازہ یہی ہے, اور میرے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگوں کا ہوگا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ بنیادی طور پر جو اقبال نے بھی اس کو سمجھا اور باقی کہ میں انہوں کل عدب جن سے بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جس طرح وہ حملہ آور ہوتے ہیں, یعنی آپ کے تمام فحاشی وہیں سے آتی ہے, آپ کا اکنامک سسٹم وہیں سے آتا ہے, آپ کا سرولنس وہیں سے آتا ہے. ہر چیز جو تھی وہ ایک پورے کا پورا دجالی نظام جو یاجوج ماجوج کے ذریعے قائم ہونا ہے وہ مکمل طور پہ قائم ہے. کیونکہ دجال جو ہے اس آخری اپیرنس جو ہے اس وقت ہونی ہے کہ جب امام مہدی کے لشکر جو ہیں وہ فتح حاصل کر رہے ہوں گے تو پریشان ہو کے باہر آ جائے گا اور اصفہان سے نکلے گا. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ لشکر یقیناً یاجوج اور ماجوج اندازہ میکسیمم اندازہ یہی ہے کہ یہی وہ قوم ہے کہ جو یہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جہاں مقابلہ ہو رہا ہے, یہودی جو کہ سٹانچ قسم کی اس کا مقابلہ, جو کہ سٹانچ یہودی اصل یہودی ہیں جس میں مامون وغیرہ کے بارے میں نے گفتگو کی ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اصل یاجوج اور ماجوج وہی ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ کے اندر آباد ہیں, اور بنی اسرائیل نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر ان کی کتابوں کے اندر بھی خاص طور پہ ان کی 2 کتابیں, ایک ان کے جو پیغمبر عیسیٰ پیغمبر اور دوسرے جو ان کے پیغمبر ہیں حضرت دانیال علیہ السلام, انہوں نے بھی ان کو یاجوج اور ماجوج کی جنگ کے بارے میں بتایا. یقیناً مسیحا تو وہی ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے پھر چلے گئے اور پھر واپس آئیں گے, اور وہ اس کے بارے میں جو ہے ظاہر بات ہے قرآن پاک کے اندر بھی اس کی دلائل موجود ہیں. اور جو مشہور آیت ہے کہ کوئی بھی عیسائی آپ کی موت سے پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ جو اہل کتاب جو آپ پہ ایمان نہیں لے آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس آئیں گے اور ان کا انتقال ہوگا, اور اس سے پہلے سب لوگ ایمان لے آئیں گے. اور جس طرح وہ تشریف لائیں گے وہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہوگا کہ جس معجزاتی عمل سے کوئی ایک بالکل جسے کہتے ہیں ہدایت جس کے اوپر اللہ نے بند کر دی کہ وہی ہوگا. اور وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ لڑائی ہوگی, بہت کم رہ جائیں گے. وہ یہود کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جو وہاں رہ جائیں گے. وہ اسی لیے
اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے نا کہ پہلی 2 دفعہ تو ہم نے تمہارے پر عذاب نازل کیا، جب آخری دفعہ ہم وعد الآخر آئے گا، آخری دفعہ آئے گا تو وہ ان اتم ادنا، پھر ہم تمہارے اگر تم نے ویسا ہی کیا تو پھر ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے جیسے پہلے تمہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو خاص طور پہ ایسی نشانیاں دے کے بھیجا گیا تھا تاکہ یہود انکار نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یعنی آپ سوچیں کیسی نشانیاں تھیں، حیران کن نشانیاں کہ آپ ایک ایسی نیک اور صالح ماں کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اس پہ اعتراض کیا یہودیوں نے، اور پھر آپ نے پالنے کے اندر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ تبارک طرف سے کتاب عطا کی گئی ہے، اور پھر اس کا بھی انکار کیا۔ پھر آپ جیسے مادرزاد نابینا کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، آپ کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اس کو صحت مند ہو جاتا تھا، آپ کسی قبر پہ کھڑے ہو کہتے تھے کمبے زندہ۔ اس اتنی شاندار قسم کی اتنی واضح علامتوں کے باوجود بھی انہوں نے یہودی جو تھے رہبان جو تھے، ان کے علماء اور ان کے پیر جو تھے، انہوں نے باقاعدہ سازش کر کے ان کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ آخر میں جب آئیں گے تو ان کے سامنے دوبارہ جب سیدنا عیسیٰ پیش ہوں گے تو وہ واقعی اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ان کو ماننے کے لیے اور راستہ نہیں بچے گا۔ یہی وہ حالت ہوگی اس پہ وہ دجال سے لڑیں گے، پھر یہ ہے وہ پورا سینیریو۔ لیکن یاجوج اور ماجوج کا جو بنیادی تصور ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں ایک ترتیب پائی جاتی ہے کہ آخر یقیناً لڑائی ہو سکتا ہے آخر میں، کیونکہ لڑائی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جب وہ زمین کے اوپر آئیں گے اور لڑنے کے لیے آئیں گے، اور قرآن حدیث کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس پر قابو پانے کی طاقت ہی نہیں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود سیدنا عیسیٰ کی دعا سے ایک بیماری نازل کرے گا۔ وہ آخری جو ان کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور جو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ خون آلود ہو کے واپس آئیں گے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں جو ریسنٹ چائنا اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے اندر جنگ یہی ہو رہی ہے کہ کون کس کے خلائی اسٹیشن ہیں وہ اوپر جا کے تباہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے احباب نے بہت عرصہ حدب کا ترجمہ جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں کیا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اگر آپ فصیح عربی دیکھی جائے تو بلندی ہے، اور بلندی یقین وہ چوٹیاں نہیں، وہ اب تو وہ بلندی جو ہے اب تو وہ خلا کے اندر وہ موجود انسان کی حیثیت ہے جو کہ نظر آتی ہے۔ دوسری اہم ترین چیز اس حوالے سے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کے بارے میں 1400 سال سے امت اس بات پر متفق ہے۔ تمام لوگ جو کہ فتن کی حدیث کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علامات قیامت کو تشبیہات کے طور پہ لیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایگزیکٹلی وہی چیزوں کے بارے میں تلاش کرنے لگیں گے تو پھر شاید ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے صرف ان احادیث کے بارے میں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ایسا ہوگا، تو پھر وہ ظاہر بات ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور اس معاملے میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی آمد کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم کھا جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور ماں کا بیٹا نہیں آئے گا، کوئی تشبیہ نہیں آئے گا، کسی پنجابی کے گھر پیدا ہونے والا نہیں آئے گا، بلکہ باقاعدہ صرف یہی بات ہے کہ جس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کے دماغ جو ہے وہ نہیں بگڑا تھا، تو اس کی ایک کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، اس حمامۃ البشریٰ میں اس نے باقاعدہ یہی چیز جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور کہا ہے کہ جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیں، اور باقاعدہ فقہ کی جو قسم کھاتے ہیں اور وہ قسم کہ یہ ایسا ہوگا تو پھر ویسا ہی ہوگا۔ مثلا جہاں آپ نے قسم نہیں کھائی وہاں آپ نے تشبیہ استعمال کیا، مثلا سونے کے پہاڑ کے بارے میں آپ نے کہا فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ جو ہے وہ نکلا ہے۔ اگر آپ واقعی سونے کے پہاڑ کی تلاش میں نکلنا شروع ہو جائے تو شاید اگلے کئی سو سال تک ایسا نہ ہو، لیکن اگر آپ واقعی اس تشبیہ کو سمجھیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے 1973 سے پہلے جو پیٹرو ڈالر تھا اس کے پہلے جو 1945 کے اندر ڈالر کو گولڈ ایکویولنس یعنی سونے کے برابر پہلے بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر جب 73 میں جو پٹرول جو تھا وہ سونے کا نیول بدل کے طور پہ آیا، تو اس وقت سوائے آپ کو کوئی اور انکار کرنے کی
کوئی چیز ہی نہیں رہتی. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے کے اندر بیٹھ کے یہ بات کی تھی. تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس زمانے کے جغرافیے کے حساب سے یہ جتنی بھی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یہ اسی زمانے کے حساب سے جنگیں ہونی ہیں اور اسی حساب سے ہوں. اس میں جو سب سے اہم ترین جنگ جس کے بارے میں آخر میں کافی لمبی بات ہو گئی اور وہ بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور شاید ایک دو دن کے اندر دوبارہ اس پہ تفصیل سے بات کروں, وہ جنگ ہے چین اور ہند کی جنگ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بارے میں امام قرطبی نے جو بڑی تفصیلی حدیث دی ہے اور وہ جو بیضا والی خراب والی جو ہے حدیث پہ جس میں آپ نے خراب سندھ من الہند خراب الہند من الصین والی کی ہے, اس میں اور بہت سارے مصر کی کہاں سے ہوگی اس طرح کی خرابیوں کے بارے میں اس میں یہ حدیث ہے. اس وقت میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس پر تفصیل سے ذکر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.